اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم اللہ کے نام سے سورہ مومنون کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں اور یہیں سے 18واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورہ مومنون ان 14 صورتوں میں اب آخری صورت ہے کہ جو قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے مکی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ ابھی جو 11 آیات میں نے اس کی تلاوت کی ہیں، ان پر ہمارا اس منتخب نصاب کا مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے۔ سورہ حج کا جو آخری رکوع تھا اس پر چوتھے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے۔ اس کے نکات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سب سے پہلی بات توحید کا خلاصہ اور لب لباب یہ کہ اللہ ہی مقصود حقیقی، مطلوب اصلی، محبوب حقیقی بن جائے۔ پھر رسالت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ 2 لنکس پر مشتمل رہی ہے، ایک رسول ملک، ایک رسول بشر، لیکن اب یہ ایک تیسرے لنک کے طور پر امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اس رسالت کی زنجیر میں، سنہری زنجیر میں، سلسلۃ الذہب میں اس کو ٹانک لیا گیا ہے، اس کو شامل کر لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے لفظ آیا تھا ان اللہ یستفی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور امت کے لیے آیا هو اجتباکم۔ استفاء اور اجتباء یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں، چنانچہ یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی۔ تو یہ اجتباء کا لفظ آیا امت کے لیے هو اجتباکم۔ تیسری بات یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے جو میں نے صبح بھی کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت اور یہ آیت جس پر کہ یہ یہاں پر جو شہادت والی آیت آئی ہے، صرف یہ کہ ترتیب کا فرق ہے۔ بالکل یہی نسبت سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی ان 2 آیتوں میں تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ سورہ مائدہ میں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں ہم نے پڑھا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، کہ جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ان تک پہنچا ہے اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بلا کم و کاسٹ انسانوں تک پہنچا دیں، نہیں پہنچاتے خدا نہ خواستہ بالفرض تو گویا کہ خود وہ مجرم قرار پائیں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ جواب دہ ہے، اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کی عدالت میں، اے اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا، ہم نے پوری نوع انسانی کو پہنچا دیا تھا، اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے، اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ذلیل و خوار ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے، آخرت میں انڈیویجول ہوگا۔ تم نے کیا کیا؟ میں اگر یہ کہہ سکوں اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی، میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی، میرے پاس جو بھی تو نے توانائی دی تھی، جو صلاحیت دی تھی، میں نے اسی کام میں لگائی ہے، میں سرخرو ہو جاؤں گا اللہ کے۔ آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے، وہاں محاسبہ انڈیویجول ہوگا، تم نے کیا کیا۔ یہاں معاملہ ہو رہا ہے اجتماعی، امت بحیثیت مجموعی چونکہ مجرم ہے لہذا ذلیل ہے، خوار ہے، ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں، کوئی عزت نہیں۔ کہ عزت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے،
یہ اس کا سبب ہے۔ اب آگے چلیے، یہ جو 11 آیات ہیں در حقیقت ہمارا جو تیسرا جو حصہ ہے اس منتخب نصاب کا، وہ ہے اعمال صالحہ کی تفصیل۔ اور عمل صالح کی تفصیل میں ظاہر بات ہے کہ ایک تدریج ہے۔ سب سے پہلے فرد اچھے ہوں، افراد کی سیرت صحیح ہو، کردار صحیح ہو، تعمیر سیرت صحیح بنیادوں پر ہوئی ہو، اس سے آگے چل کر پھر ایک گھریلو زندگی وجود میں آئے گی، وہ کیسی ہو، عائلی زندگی کیسی ہو، پھر ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، اس معاشرے کے کیا خد و خال ہونے چاہیے، سوشل ویلیوز کا کیا تصور ہے، سوشل ایونز کا کیا تصور ہے، پھر ایک ریاست وجود میں آئے گی۔ تو تدریجاً بہت سے مقامات جو ہیں قرآن مجید کے وہ اس تیسرے حصے میں منتخب نصاب کے شامل ہیں، لیکن پہلا درس یہ ہے، اس لیے کہ تعمیر سیرت کی جو بنیادیں ہیں، اساسات ہیں، جیسے ایک مکان ہے آپ کو بنانا ہے، پہلے آپ اس کی فاؤنڈیشن تیار کرتے ہیں، تو ایک بندہ مومن کی شخصیت کی جو پوری ایک تعمیر کرنی ہے، اس کا جو پورا ہیولہ وجود میں آئے گا، وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہاں یہ کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں، کن اساسات پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کی انفرادی سیرت کی تعمیر ہوگی۔ اور یہی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فلاح کے لفظ کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ دیکھیں، فلاح کے اصل معنی ہے پھاڑنا۔ فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کی دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے۔ عربی کی کہاوت ہے، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ فلاح کے معنی جیسے فلق ہے، فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ صبح کو فلق فالق ہے، اللہ پھاڑتا ہے رات کی تاریکی کا پردہ اور صبح کو نمودار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فالق الحب والنوا، گٹھلیوں کو، بیجوں کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے پھر وہ 2 پتیاں نکلتی ہیں جو پودا بنتی ہیں۔ تو فلاح کے معنی بھی ہے پھاڑنا۔ پھاڑنے سے مراد کیا ہے؟ انسانی شخصیت کی جو اصل انسانی شخصیت ہے، وہ تو اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ہماری روح ہے، وہ ہماری انا ہے، وہ ہماری خودی ہے۔ یہی در حقیقت اقبال کا فلسفہ خودی ہے، اور اسی کی بہترین تعبیر جو ہے آدرش، جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا سورہ حج کے ضمن میں، ضعف الطالب والمطلوب، تو آئیڈیلز کا جو فلسفہ ہے، اس کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے علامہ اقبال کی اس کے فلسفہ خودی کی بہترین تعبیر کی ہے۔ آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ان کی مارکت الآراء کتاب ہے انگریزی زبان میں۔ تو افلح المومنون، گویا کہ میرا جو وجود ہے، یہ گوشت ہے، یہ پوست ہے، ہڈیاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، تن و توش ہے، لیکن اس کے اندر میری ایک انا ہے، میری ایک شخصیت ہے، انا۔ یہ انا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا ہاتھ، وہ میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے؟ میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری آنکھ، میرے کان، میرا سر، میرا یہ، میرا وہ، میرا جسم، بھائی وہ میں کون ہے جو پوزیس کرتا ہے اس کو؟ وہ میں، وہ انا، وہ ایک مخفی حقیقت ہے، اور اصل میں وہ روح ربانی جو میرے اندر پھونکی گئی ہے، وہ ہے میری اصل حقیقت، لیکن یہ غلافوں میں لپیٹ دی گئی ہے، مادی غلاف ہے۔ ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی روح کو برآمد کرنا، جیسے کہ گٹھلی پھٹتی ہے تو 2 پتے نکلتے ہیں تو آم کا درخت شروع ہوتا ہے۔ ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی اصل حقیقت، اپنی اصل انا کو برآمد کر کے تقویت دینا، یہ ہے فلاح۔ قد افلح، بہترین ترجمہ کیا ہے یہاں پر لفظ کے قریب ترین ہونے کے اعتبار سے۔ میرے سامنے اس وقت یہ ہے اصل شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو موضح القرآن میں جو ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی اختیار کیا ہے۔ کام نکال لے گئے اہل ایمان، قد افلح المومنون، کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ جیسے کہ خزانہ ہو، خزانہ کھودیں گے تو نکالیں گے نا، تمہارے اندر ایک خزانہ ہے، دم چیست پیامیست، شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوے آمیخت ندیدی، دیدن دیگر آمیز، شنیدن دیگر آمیز۔ تمہارے اندر نور بھی ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تم حیوان ہی حیوان نہیں ہو، اس میں روح ملکوتی بھی ہے، لیکن تمہاری ساری توجہ اسی حیوانی وجود پر ہے۔ وہ روح جو ہے وہ تو تمہارے وجود کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے، تم چلتا پھرتا مقبرہ بن چکے ہو، تم زندہ نہیں ہو، مردہ ہو۔ اور جس کی روح جاگ جائے گویا کہ وہ زندہ ہوتا ہے، پھر اس کو زندگی ملتی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ یہ ابو جہل مردہ تھا، یہ زندہ نہیں تھا، یہ اندھا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، یہ بہرا تھا، سنتا نہیں تھا۔ یہ جو حقائق ہے اس کو سمجھ لیجئے،
اپنے وجود، اپنی اصل شخصیت، اپنی انا، اپنی خودی، اپنے سیلف، اس کی ڈیولپمنٹ آف دی سیلف، ڈیولپمنٹ آف دی کیریکٹر، انسانی شخصیت کے لیے یہ ہے قد افلح، کھود نکالنا، خزانہ کھود نکالنا۔ ایک ہندی کا دوہا ہے بڑا پیارا، بھوکا کوئی نہیں، بھیک تو وہ خود شاعر ہے، بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر ایک لال بندھا ہوا ہے، وہ گٹھڑی جو ہے اس کے اندر ہے، بھوکا کوئی نہیں ہے، مال تو ہے اس کے پاس۔ گرہ کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال، اس گٹھڑی کی گرہ نہیں کھولنی آتی۔ ستمست گر ہوست کشت کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی درے دل کشا بچمندرا۔ تم اپنی شخصیت کا جو چمن ہے تمہارے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اس سے غافل رہتے ہو۔ Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self۔ انسان اپنی جہالت میں اپنے ان مادی غلافوں ہی کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مادی غلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کچھ اور ہو جو اس کے اندر ہو، لیکن بشرطے کہ تم اپنے آپ کو پہچان لو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ ہے فلاح کی اصل حقیقت۔ اپنی شخصیتوں کے اندر سے، اپنے اس وجود میں سے، اس تن و تیش میں سے اپنی اصل معنوی شخصیت کو نکالو اور ڈیولپ کرو۔ قد افلح المؤمنون، اور یہ کام کر گئے کون؟ اہل ایمان۔ کون سے اہل ایمان؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، صرف گنتی کر کے رکعتیں پوری نہیں کرتے بلکہ ان کی نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع کا ایک مظہر ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کا معلوم ہے وقت اتنا قیمتی ہے، مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا رتبہ کتنا بڑھے گا، میں یہ وقت ضائع نہیں کر سکتا بیکار کے کاموں میں، لغو کاموں میں۔ لغو کام، معصیت کو لغو نہیں کہتے، لغو وہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، تاش کھیل رہے ہیں بیٹھے، پیس ٹائم، بھائی کاہے کے لیے، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ تمہارے لیے یہ وقت جو ہے یہ لائبلٹی بن گیا ہے، یہ وقت تو سب سے بڑا ایسٹ ہے، اسی وقت میں تو تم نے بنانا ہے جو بنانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی عاقبت کو بھی۔ الذین والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، زکوٰۃ پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہماری اصطلاحی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے، ابھی زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ زکوٰۃ لغوی معنی میں اپنے تزکیے کی طرف ہمہ تن متوجہ رہتے ہیں، انہیں اپنے دامن کے داغ دھبے نظر آتے ہیں، ان کو دھونے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، یا او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی لونیاں ہوں، فإنہم غیر ملومین، تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی وہ ان سے اپنی جو بھی جنسی تقاضا ہے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی فی نفس ہی جو ہے، سیکس جو ہے فی نفس ہی ایول نہیں ہے، ایول اس کا غلط استعمال ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو کوئی بھی اس سے آگے چاہے گا، جو بھی حلال راستے ہیں اس سے ہٹ کر، فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ نقطہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے، نماز سے شروع کیا تھا، نماز پر ختم کیا ہے۔ شروع کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کی جو باطنی کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا شروع میں، اور نماز کا نظام والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، گنڈے دار نماز نہیں پڑھتے، مستقل پڑھتے ہیں، اس کے تمام جو بھی آداب ہیں، اس کے قوانین ہیں، ان کے تمام ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہوں گے وارث کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، جنت کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب یہ آیت آ گئی ہے یہاں پر جو میں نے کہا تھا کہ سورہ حج کے ساتھ جو اس کی مشابہت دیکھ لیجئے۔
پہلے رکوع میں وہ مضمون جو آیا تھا، یہاں یہ زیادہ نکھر کر اور زیادہ ایک یوں سمجھیے کہ جامعیت کے ساتھ آیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے۔ سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا کشید کر لینا جو اس کا جو اصل جوہر ہو۔ سلہ کسی نے اگر نکالی اپنی تلوار جو ہے میان میں سے گھسیٹ لی، اسے سلہ کہتے ہیں۔ تو تلوار مسلول وہ ہے کہ جو تلوار ننگی ہے، جو اپنے نیام سے باہر آ گئی ہے۔ تو یہ سلالہ زمین کی مٹی سے کشید کی ہوئی چیز، یہ جوہر جو ہے مٹی کا، انسان کی تخلیق کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ جو میں نے کہا تھا کہ نطفہ جو بنتا ہے باپ کے جسم میں، کہاں سے بنتا ہے؟ یہی غذا ہے، مٹی سے آ رہی ہے، چاہے اناج ہے، چاہے گوشت ہے، پروٹین ہے، کچھ ہے، یہی سے زمین ہے۔ تو اسی سے تو نطفہ بنا تھا نا، جس سے کہ جا کر پھر وہ رحم مادر کے اندر جا کر وہ بیج کی طریقے پر ایک جگہ دفن ہو جائے گا۔ تو وہ کہاں سے آیا؟ من صلالۃ من طین۔ یا تو یوں کہیے کہ آدم کی تخلیق سے تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن میرے نزدیک جو تعبیر میں کر رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ ہر انسان کی تخلیق کا بھی آغاز جو ہو رہا ہے، اس نطفے کا بھی کہ جو اس کا نقطہ آغاز ہے، وہ بھی کہاں سے ہے؟ صلالۃ من طین۔ زمین اور گارے ہی اور مٹی ہی کے یہ جوہر ہیں جو کشید کر کے جسم میں گئے ہیں، اور اس سے باپ کے جسم میں وہ نطفہ جو ہے بنا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بوند کی شکل میں ٹپکایا ایک ایسی جگہ پر جو بڑی مضبوط ہے، بڑی جمے ہوئے ٹھکانے میں۔ یوٹرس جو ہے، رحم جو ہے، یہ بہت مضبوط ایک آرگن ہے، اس کی دیوار جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اس کے اندر جا کر وہ بیج کی طرح پر دفن ہوتا ہے۔ فرٹیلائزڈ اووم جو ہے وہ سب سے پہلے جا کر اس کے اندر دفن ہو جاتا ہے، اس کی دیوار کے اندر ایمبیڈڈ، جیسے کہ بیج زمین کے اندر جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، میں نے عرض کیا تھا کہ علقہ کا ترجمہ یہ بالکل غلط ہے جو ہوتا آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہماری جو بھی معلومات تھیں وہ ظاہر بات ہے مشاہدے کی بنا پر ہی تھیں۔ ابھی نہ تو کوئی ڈسیکشن تھی اور نہ کوئی ابھی مائکروسکوپ تھی کہ ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا۔ تو چونکہ جب بھی کبھی کوئی فرض کیجئے کسی کا کوئی حمل ہے ابتدائی، وہ گر گیا ہے، تو نکلتا کیا تھا وہاں سے؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں۔ تو یہ سمجھا گیا کہ یہ جو پہلی شکل ہوتی ہے انسان کی جو وجود ہوتی ہے وہ رحم کے اندر یوٹرس میں، وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا۔ تو ترجمہ ہمیشہ یہ کیا گیا علقہ کا کہ جمے ہوئے خون کی پھٹک سے اور جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، حالانکہ عین لام قاف کا کیا تعلق خون کے ساتھ ہے؟ اس سے لفظ معلق بنا ہے، متعلق بنا ہے، تعلق بنا ہے، علاقہ بنا ہے۔ یہ تو لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ تو اب معلوم ہوا ہے ہمیں کہ صحیح مفہوم کیا ہے کہ جب پہلے تو وہ امبیڈ ہو جاتا ہے، وہ جو نطفہ ہے ماں کے رحم کی دیوار میں، پھر وہ اس سے نکل کر لٹکنے لگتا ہے اس کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، جیسے کہ کوئی یہ جو ہوتی ہیں لیچز کہلاتی ہیں، کیا جونک، جیسے جونک جو ہے کسی کے ساتھ چمٹ جائے اور پھر وہ لٹکی ہوئی ہو، تو جونک کی طریقے سے وہ پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک گیا، معلق ہے۔ اب یہ علقہ ہے۔ پھر اس علقہ سے فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اس علقہ کو ہم ایک لوتھڑے کی شکل دیتے ہیں۔ یہ وہ جو میں نے جو کیتھل مور سے آپ کا حوالہ دیا تھا میں نے ابتدائی اپنے خطاب میں، اس نے کہا ہے واقعتاً گوشت کا ایک لوتھڑا لے کر اپنے منہ میں رکھا، تھوڑا سا کچا سا گوشت، اور پھر اسے تھوڑا سا چبایا دانت سے، اور پھر نکال کے دکھایا کہ جو شکل میرے دانتوں کی جو شکل بن گئی ہے اس پر بین ہی یہی شکل ہوتی ہے انسان کے اندر ابتدائی ایمبریو کی، اسی طرح کے نشان پڑے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مضغہ جو ہے وہ وہی ہے، گوشت کا لوتھڑا کچھ نیم چبایا ہوا سا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم اسی مضغے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں کو ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے ہی اٹھان پر۔ یہ ہے اصل میں قیامت کا حصہ جو ہے اس آیت کا، جس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے۔ واقعہ یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، جب تک یہ چیزیں ابھی واضح نہیں تھیں لوگ گزر جاتے تھے، اور یہ کہ عام آدمی اب بھی گزر جائے گا، لیکن یہ کہ جب بات واضح ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو قیامت مضمر ہے۔ امام راضی جو ہے رک گئے ہیں سورہ حدید کی اس آیت پر آ کر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق محیب۔ اور اس دور کے کئی مفسرین قرآن کو میں نے دیکھا وہ وہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے وہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ اصل میں دیکھنے والی آنکھ سے متعلق ہے۔
اب یہاں غور کیجئے، یہاں فا اور ثم کا فرق دیکھیے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین کے بعد آیا ثم. ثم سے جو وقفے آ رہے ہیں وہ پورے پورے دور کے ہیں. اب وہ مٹی کا سلالہ جو ہے اس سے نطفہ بننا ایک مکمل دور ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بڑے مضبوط مکان کے اندر ایک بیج کی شکل کے اندر دفن کیا. یہ دوسرا دور ہے. ثم خلقنا، لیکن اس ثم کے بعد کتنے فا آ گئے ہیں. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، 4 فا آ گئے. پھر آیا ثم انشأناہ خلقا آخر، ایک بالکل نیا مرحلہ ہے یہ. اور اس کی تشریح جو حدیث میں آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب یہ 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، جب 120 دن ہو جاتے ہیں، 4 مہینہ، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ کولڈ سٹوریج جہاں اس کی روح تھی ابھی، وہاں سے اس روح کو لاتا ہے اور اس میں شامل کر دیتا ہے. اب یہ کچھ اور شے بن گئی. اب تک یہ صرف ایک حیوان تھا، انسان نہیں تھا. اب وہ حیوان انسان کے ساتھ وہ روحانی وجود انسان جو ہے جب لا کر شامل کر دیا گیا، ثم ينفخ فیہ الروح. لیکن اس حدیث کو بھی لوگوں نے سمجھا روح سے مراد جان ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہے تو کیا بے جان تھا وہ؟ معاذ اللہ. وہ تو جو مرد کا سپرمیٹوزوون ہے وہ بھی زندہ ہے، لیونگ ہے. ماں کا جو اووم ہے وہ بھی زندہ ہے، زائگوٹ ہے وہ بھی زندہ ہے. مردے کا تو سوال ہی نہیں. تو در حقیقت یہ زندہ تو یہ سب ہے، لیکن اس کے بعد اس میں جو روح پھونکی گئی، پہلے وہ صرف حیوان تھا، اب وہ انسان بنا. یہ ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اٹھایا اسے ایک اور ہی تخلیق پر. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد پھر تمہارے اوپر موت وارد ہوگی، ایک نیا دور آئے گا تمہارا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے. یہ ہے گویا کہ حیات انسانی کے مختلف مراحل کی بہترین اور جامع ترین. اس موضوع پر یہ جو ہے جگہ، یہ سروۂ سلام ہے قرآن مجید کا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اب وہی مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں. اب یہ 7 آسمان مراد ہیں یا کوئی اور شے مراد ہے، واللہ عالم. آیات متشابہات میں سے ہوگی جب تک کہ اس کی حقیقت مزید ہم پر منکشف نہ ہو جائے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہو جائیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے اتارا پانی ایک اندازے کے مطابق. ذرا اندازے زیادہ ہو جائے تو سیلاب ہی سیلاب ہو، ساری موت واقع ہو جائے، اندازے سے ہوتا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین میں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں. جب چاہیں گے یہ سارا پانی لے جائیں گے، تمہارے لیے حیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہے گی. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر دیے تمہارے لیے جنات، باغات، من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگوروں کے. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہیں. ومنہا تاکلون، اور اس میں سے بعض تمہارے لیے غذا کا کام دیتے ہیں. وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور وہ درخت بھی ہم نے بنایا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے. عام طور پر یہ جو درخت ہے اس کا جو زیتون کا، وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے. وشجرۃ تخرج من طور سینا تنبت بالدہن، وہ تیل لے کر اگتا ہے، یعنی اس کا جو پھل ہے زیتون، اس کے اندر تیل ہے، اولیو آئل ہے. تنبت من دہن وصبغ للآکلین، اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے. بہت بڑے علاقے کے اندر اصل شے یہی ہے، بس روٹی، اور روٹی کو بھگو لیا اس کے اندر کھا لیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی بڑا سبق کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے. اگر سمجھنا چاہو تو اسی میں تمہارے لیے ہدایت کے لیے نشانیاں ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، پلاتے ہیں ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے. سورہ نحل میں آیا تھا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے مابین سے ہم تمہارے لیے دودھ کی دھاریں. رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے پلائیں، کیا ہے، جس نے ہماری گائے بنائی، اس خالق کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں. کہاں سے آ رہی ہیں دودھ کی دھاریں؟ ذرا پیٹ چاک کر کے تو دیکھیے اس کے اندر یا گوبر بھرا ہوا ہوگا یا خون ہوگا.
نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ، اور بھی بہت سے منافع، تمہارا سامان بھی ڈھو کر لے جاتے ہیں، ومنہا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، تمہاری پروٹین کی غذا جو ہے انہی کا گوشت ہے، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو، اٹھائے جاتے ہو، اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو۔ یہ ساری آیات ہیں ہماری، یہ نشانیاں ہیں۔